السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر ماریہ نور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب سے پہلے پڑھیں گے اسلامیات۔ تو اسلامیات کا ہمارا چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کر چکے تھے۔ اس کی ایکسرسائز بھی ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی، اور ایکسرسائز کا ہمارا کلاس ورک بھی ہو چکا تھا اور اورل ٹیسٹ بھی ہو چکا تھا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے چیپٹر نمبر 4 قرآن مجید۔ تو قرآن مجید بچوں اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے، یعنی کہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ہم نے چیپٹر نمبر 3 میں بھی پڑھا۔ جو ٹاپک ہم نے پڑھا تھا اللہ کی کتابوں پر ایمان، تو ان میں بھی قرآن مجید کا ذکر آیا تھا۔ تو تب بھی میں نے آپ کو قرآن مجید کے بارے میں بتایا تھا۔ نیکسٹ ہمارا اسی ٹاپک پہ یعنی کہ قرآن مجید پہ ہمارا چیپٹر نمبر 4 ہے۔ دیکھیں بچے، آج ہم چیپٹر نمبر 4 کی ریڈنگ کریں گے۔ آپ نے جو میں نے ورڈز جن کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا، یہ دیکھیں انڈر لائن کیا ہوا ہے، وہ آپ نے انڈر لائن کر لینے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے ڈکٹیشن کی پریکٹس کرنی ہے۔ چلیں تو اب ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی آخری الہامی کتاب ہے، یعنی کہ آسمانی کتاب ہے، آخری آسمانی کتاب ہے۔ قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے، اور یہ نازل کن پہ ہوئی؟ ہمارے آخری نبی یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان پر نازل ہوا۔ قرآن مجید ماہ رمضان کی ایک رات کو نازل ہونا شروع ہوا۔ قرآن مجید ماہ رمضان کی ایک رات کو نازل ہونا شروع ہوا تھا، جیسے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی ماہ رمضان چل رہا ہے، ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس رمضان کی ایک رات کو قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ اس رات کی بہت فضیلت ہے، یعنی کہ اس رات کو جیسے آپ لوگ بھی گھر میں بھی سنتے ہوں گے، آپ کو بڑے بھی کہتے ہوں گے کہ 27واں روزہ آ رہا ہے، یعنی کہ 27ویں روزے کی شب جو ہوتی ہے نا، جب 26واں روزہ ہوتا ہے تو 26ویں روزے کو جو رات کو 26واں روزہ ہم افطار کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو شب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 27ویں شب، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں شب قدر یا لیلۃ القدر۔ تو اس رات کو بچے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا تھا، شب قدر یا لیلۃ القدر کہتے ہیں اس رات کو۔ اور اس رات کو ہمیں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی ہدایت کی جاتی ہے، یعنی کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نوافل پڑھیں، نفل پڑھیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ رمضان کی ایک رات کو نازل ہونا شروع ہوا اور 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ اس کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ آخری اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ہمیشہ رہے گی۔ قرآن پاک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اسلامی کتاب ہے۔ اس دنیا میں جتنی بھی کتب ہیں ان میں سے سب سے زیادہ قرآن مجید پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان صبح صبح اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ دیکھیں بچے، اگر ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ اٹھیں، آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت صبح صبح اٹھ کے سارے مسلمان کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو سمجھنے اور پڑھنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، یعنی کہ قرآن مجید پڑھنے سے ہمیں بہت زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے، بہت زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم میں سے بہترین وہ ہے، من تعلم جو قرآن سیکھے، من قرآن وعلمہ اور دوسروں کو سکھائے۔ دیکھیں ترجمہ لکھا ہوا ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ جیسے آپ لوگ اسکول میں قاری صاحب آپ کو پڑھاتے ہیں، انہوں نے پہلے خود قرآن مجید سیکھا ہے، اب وہ آپ کو سکھاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بخاری شریف سے یہ حدیث جو ہے یہ نقل کی گئی ہے، روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔
ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ خود سیکھے تو آگے وہ قرآن مجید کی تعلیمات جو ہے وہ نہ پھیلائے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید اگر خود سیکھے تو دوسروں کو بھی سکھائیں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے اور یہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں قرآن پاک پڑھنے سے بہت ثواب ملتا ہے، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، یعنی اگر ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم میں یہ دیکھیں 3 ورڈ ہیں، یہ دیکھیں 3 حرف ہیں، الف لام اور میم، ٹھیک ہے۔ یہ 3 لفظ حرف جو ہوتے ہیں نا، 3 حرف مل کر انہوں نے ایک لفظ بنایا ہوا ہے الف لام میم۔ تو الف لام میم پڑھنے سے ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی کہ 10 نیکیاں الف پڑھنے پر ہمیں ملتی ہیں، 10 جو ہے وہ لام پڑھنے پر ملتی ہیں اور 10 میم پڑھنے پر، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو کلاس میں بتایا تھا کہ ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں اگر ہم نے کوئی کسی قسم کی بھی اگر ہم نے گائیڈ لائن یعنی کہ ہدایت و رہنمائی حاصل کرنی ہو تو ہمیں قرآن مجید سے وہ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، اس کتاب میں ایک ایک بات سچ ہے، اس میں کوئی بھی بات جھوٹی نہیں ہے، ساری باتیں سچ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رہتی دنیا یعنی کہ قیامت تک رہتی دنیا یعنی کہ قیامت، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، رہتی دنیا قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ قرآن مجید میں کوئی بھی انسان تبدیلی نہیں کر سکتا کسی قسم کی بھی، یہ جیسی شکل میں نازل ہوا تھا یہ ہمیشہ ویسا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کے کل 30 پارے ہیں، قرآن پاک میں کل 114 صورتیں ہیں، کل 114 صورتیں ہیں، کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی۔ مکی یعنی کہ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اور مدنی جو کہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کی 3 آیات ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ٹھیک ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کی سب صورتوں کے شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ آتی ہے سوائے سورۃ توبہ کے۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے ایک صورت جو سورۃ توبہ ہے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ دوسری سب صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے۔ ہمیں قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، یعنی کہ ہمیں قرآن مجید غلط نہیں پڑھنا چاہیے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے، آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے، دل سے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کو باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے، وضو کے بغیر قرآن مجید کو کبھی بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، جب بھی قرآن مجید آپ پڑھنے لگیں تو آپ نے وضو کر کے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ہے، اور جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگیں تو آپ نے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ لازمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا چیپٹر نمبر 4 جو ہے قرآن مجید، اس کی ریڈنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ سو آپ لوگوں نے اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے، ذیشان بچے آپ نے دھیان سے جو ہے نا ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ذیشان خلیقہ آپ نے خلیقہ ہے، اور اس کے علاوہ انشال فاطمہ ہے، زنیرہ جاوید، سبتین، سبحان اور حسیب، آپ سب نے بچے اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے، اور جہاں سے آپ لوگوں کو سمجھ رہا ہے آپ گروپ میں وائس میسیج کر کے پوچھ لیجئے گا کہ میم ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اور یہ دیکھیں ورڈ انڈر لائن کیے ہوئے ہیں میں نے، آپ نے یہ ورڈ انڈر لائن کر لیں اپنی بکس پہ۔ الہامی، ٹھیک ہے، یہ آپ کی ڈکٹیشن کے لیے ہیں۔ الہامی ورڈ ہے، الہامی، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ماہ رمضان، فضیلت، شب قدر، لیلۃ القدر، 23 سال، کتاب، ہمیشہ، پڑھی، اسلامی کتاب، تلاوت، سمجھنے، فضیلت، پڑھنے، بہترین، سیکھے سکھائے، نیکیاں، الف لام میم، 30 نیکیاں، ہدایت و رہنمائی ہے، 114 صورتیں، 30 پارے، رہتی دنیا، مدنی مکی، سورۃ توبہ، اور تلفظ ٹھہر ٹھہر کر چاہیے، باوضو چاہیے، تلاوت
اور یہ توزر تسمیہ، آپ نے یہ اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اچھے سے اپنا کام کرنا ہے۔ والسلام، شکریہ۔